أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیز دوستوں، بڑی دور دور سے آئے ہوئے سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے ضلع نظام آباد کے علماء کرام، خاص طور پر ہم سب کے بڑے حضرت مولانا مفتی سعید اکبر صاحب دامت برکاتہم، امام و خطیب جامع مسجد، اور اسی طرح بالکنڈے کے سرپرست جناب قاضی صاحب، اور ہمارے اس مدرسے کے سالانہ جلسے کے مہمان حضرت مولانا ڈاکٹر مقصود عمران رشادی صاحب دامت برکاتہم. بہت دیر ہو چکی ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ہمارے درمیان میں بنگلور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان بھی تشریف فرما ہیں. ہم سب کو اپنے مہمان کی بات سننا ہے، لیکن کیونکہ یہ جلسہ اس مدرسے کا جلسہ ہے، میں کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مدارس کا مقصد ہمارے سامنے آ جائے. مدرسوں میں کیا ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے آ جائے. مدارس کن قربانیوں سے چلتے ہیں یہ بات ہمارے سامنے آ جائے. قرآن کریم کا مقام مدارس میں صبح سے شام تک اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے. یہ کلام کیا ہے، اس کلام کا مقام کیا ہے، یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے، تاکہ اگر یہ بات اس منڈل کے مسلمانوں کو سمجھ میں آ گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اس مدرسے میں 50 طلبہ اس وقت ہیں، انشاءاللہ عید کے بعد وہ 100 ہونے چاہیے. اس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ 2-4 باتیں آپ کو سمجھائی جائیں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید ہماری مذہبی کتاب ہے. حضور پاک علیہ السلام کے اوپر یہ آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، اور قرآن کریم اللہ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. اب کوئی نیا نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے. اب کوئی آسمان سے کتاب اس دنیا میں آنے والی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید یہ مسلمانوں کی آخری کتاب. اس سے پہلے اور کتابیں اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل فرمائیں. توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی،
انجیل نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر اللہ نے چھوٹی چھوٹی کتابیں، صحیفے نازل فرمائے۔ لیکن یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ قرآن کے ماننے والے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آسمانی اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ دنیا میں اور بھی مذاہب ہیں، توریت کو ماننے والے ہیں، انجیل کو ماننے والے ہیں، زبور کو ماننے والے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، مگر ان کا کوئی حافظ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کوئی آپ کو کسی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا۔ یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کرنے سے پہلے دنیا کی طاقتور چیزوں کے پاس یہ کلام پاک پیش کیا تھا۔ پہاڑ اللہ کی کتنی طاقتور مخلوق ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پانی پر بنایا تو زمین پانی پر ہل رہی تھی۔ اللہ نے زمین کو روکنے کے لیے کیلے ٹھوکے۔ کیلے، ہمارا کوئی ہم گھڑی لٹکاتے ہیں، کوئی چیز لٹکاتے ہیں تو وہ نہیں ہلنا بول کے کیلے ٹھوکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو اللہ نے کیسے ٹھوکا ہے۔ پہاڑ اللہ کی اتنی مضبوط مخلوق ہے کہ زمین کو روکے ہوئے۔ اللہ نے یہ قرآن مجید پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو پہاڑ رونے لگے، کپ کپانے لگے اللہ کے ڈر سے۔ اے اللہ، آپ نے ہم کو زمین روکنے کا کام دیا، زمین کے لیے کیلوں کی طرح آپ نے ہم کو ٹھوک دیا۔ ہم آپ کی اتنی بڑی زمین کو سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے یہ قرآن مجید کے بوجھ کو برداشت کر سکیں اور اس کی طاقت اور اس کی قوت کو برداشت کر سکیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے دنیا کی اور مخلوقوں کے سامنے بھی پیش کیا، سب مخلوقوں نے اللہ سے معذرت کر دی، اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے اس مبارک کلام کا بوجھ ہم اٹھا سکیں، اس کو برداشت کر سکیں، یہ آپ کا جلالی کلام ہے، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ساری مخلوقوں نے اللہ سے معذرت کر دی، انکار نہیں کہ معذرت کر لی کہ اللہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے یہ قرآن مجید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب وحی آتی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر نازل، قرآن کی آیتیں لے کر آتے اور قرآن کا نزول شروع ہوتا، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہوتے اور قرآن کا نزول شروع ہوتا اور وحی آنا شروع ہوتی، حضور پاک علیہ السلام کا سر اتنا بھاری ہو جاتا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ حضور پاک علیہ السلام پر جب وحی کا نزول ہوتا آپ پسینے پسینے ہو جاتے۔ سردی کی راتوں میں اما جان فرماتی ہے سردی کی راتوں میں آپ کو پسینہ آ جاتا، وہ کیفیت قرآن مجید کے نازل ہونے کے وقت میں ہوتی۔ آپ سفر میں ہوتے اور قرآن کا نزول شروع ہوتا، حضرت جبرائیل قرآن کی آیتیں لے کر آتے، آپ سواری پر ہوتے، سواری اونٹ پر آپ سفر کر رہے ہوتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹ جو اس کی کمر ایسی اٹھی ہوئی ہوتی ہے، جب قرآن کا نزول شروع ہوتا اور وحی ہوتی تو اس وحی کے بوجھ سے، قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے اونٹ کی کمر ایسی ٹیڑھی ہو جاتی، ایسا لگتا کہ اونٹ کی کمر ٹوٹ جائے گی۔
یہ اتنا بڑا اتنا طاقتور کلام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اگر درمیان میں نہ ہوتی تو ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کے قابل نہ ہوتے. ساری تکلیف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھائی اور اپنے اوپر قرآن مجید کے نزول کی تکلیف کو برداشت کیا، اور برداشت کرنے کے بعد امت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ ہمارا 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ قرآن مجید کو پورا اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا. قرآن کریم کی عجیب تاثیر ہے، یہ ہدایت کا پیغام ہے. قرآن مجید کے ایک ایک لفظ میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے. ہم لوگ تو اتنے گناہگار ہو گئے کہ ہماری زبانوں سے اثر بھی ختم ہو گیا، ہم بہت گناہگار ہو گئے. ورنہ میں آپ کو 2 باتیں عرض کرتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضور پاک علیہ السلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں مکے کے لوگ. ان دشمنوں کا سردار ہے ابو جہل، اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ابو جہل دوسری دیوار سے کان لگا کر قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. گھر کے باہر آواز آتی ہے، لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اور قرآن مجید کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. مشرکین نے آ کر حضور پاک علیہ السلام سے شکایت کی، اے محمد تم اپنے ساتھی کو روک لو، یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ہمارے بچے بے چین ہو کر صدیق کی آواز کو سننے کے لیے چلے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے، اور نعوذ باللہ حضور پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا. حضور پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے ننگی تلوار لے کر حضور کے پاس آ رہے ہیں. راستے میں ایک صحابی نے دیکھا عمر جلال میں ہیں اور عمر ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں. پوچھا عمر کیا بات ہے، بڑے جلال میں ہو، ننگی تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہوں. ان صحابی نے کہا عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو ہے بعد میں حساب کرنا، پہلے اپنے گھر والوں کا حساب کرو، تمہارے بہن بہنوں ہی اسلام لا چکے. حضرت عمر کو جلال آیا، یہ کیسے؟ خطاب کی بہن نے اسلام قبول کر لیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی ہو گئی. اپنی بہن کے گھر گئے اور جانے کے بعد مارا، پیٹا، اور پیٹنے کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا بہن تو کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا عمر تم کافر ہو، تم ناپاک ہو، غسل کر کے آؤ تو میں تمہیں اللہ کا کلام دکھاتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرنے کے لیے گئے اور جب نہا کر آئے تو بہن نے قرآن مجید کی وہ آیتیں دکھائیں. سیرت کی کتابوں میں ہیں آیت الکرسی پر حضرت عمر کی نظر پڑی، آیت الکرسی آنکھوں کے ذریعے سے دل میں اتر گئی، قرآن نے اپنا اثر دکھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور بہن سے کہا بہن تو مجھے اللہ کے نبی کی خدمت میں لے چل، میں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتا ہوں. ایسا اثر اللہ نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے. یہ دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے، یہ زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کتاب سے ہمارا رشتہ قائم ہو. جہاں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کان لگا کر سنتے ہیں. اتنی بڑی آسمانی کتاب، ایسا اللہ کا کلام جو قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے. اللہ رب العزت ہر زمانے میں
قرآن کی خدمت کا کام لیتے رہیں گے، قرآن کی خدمت کے لیے اللہ اپنے بندوں کو تیار کرتے رہیں گے۔ یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسہ اشرف العلوم بالکنڈہ ہے، یہاں بھی صبح سے شام تک قرآن کی حفاظت کا کام کیا جاتا ہے، قرآن کے یاد کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب ہندوستان کے اندر انگریز آیا اور انگریزوں نے اس ملک کے اوپر قبضہ کر لیا تو انگریزوں نے اس وقت میں قرآن کے نسخوں کو جلایا، مسلمانوں کی لائبریریوں کو ختم کر دیا اور قرآن کو جو ہے تالابوں اور نہروں کے اندر بہا دیا گیا۔ اس وقت میں انگریزوں نے یہ سمجھا تھا کہ اس ملک سے قرآن ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کے درمیان سے یہ آسمانی کتاب ختم ہو جائے گی۔ ہمارے اکابر نے انگریزوں کو جواب دیا، ارے انگریز تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن صرف کاغذوں میں محفوظ ہے، ایسا نہیں ہے۔ تم قرآن کے یہ نسخے پانی میں بہا سکتے ہو، قرآن کے یہ نسخے تم کاغذوں پہ لکھا ہوا قرآن تم جلا سکتے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کا یہ قرآن صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا یہ قرآن مسلمانوں کے معصوم بچوں کے دلوں کے اندر بھی محفوظ ہے۔ 5 سال کے بچے کو لا کر انگریزوں کے سامنے کھڑا کیا گیا اور بچے کو حکم دیا گیا بیٹا پڑھو، قرآن شروع کرو۔ بچے نے قرآن کی تلاوت کی تو انگریز پاگل ہو گئے۔ یہ مقدس سینے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے قبول کیا ہے۔ ان مدرسوں کے اندر اس قرآن کی حفاظت کا کام ہوتا ہے، اس قرآن کے سمجھنے سمجھانے کا کام ہوتا ہے، اس قرآن پر عمل کرنے کا کام ہوتا ہے۔ یہ مدرسے معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب مدرسہ کھول لیے بس ختم۔ مدرسے چلانا اتنا آسان نہیں ہے، مدرسے چلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ آج کے مہنگائی کے دور میں آدمی اپنے 4 بچوں کی روٹی کا انتظام نہیں کر سک رہا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ پاک غیب سے اپنے ان قرآن کے پڑھنے والے بچوں کے لیے غیب سے اللہ رب العزت ایسا انتظام کرتے ہیں، ایسا انتظام کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دیر ہو سکتی ہے۔ والدہ کی اگر طبیعت خراب ہو، شام کا کھانا 8 بجے کے بجائے 10 بجے ملتا ہے، اور ہم والدہ کو بخار آ گیا، والد صاحب ہوٹل سے کھانا لا کے انتظام کرتے ہیں۔ لیکن مدرسوں کے اندر اگر عشاء کی نماز 8 بجے ہے، 8:15 ساڑھے 8 بجے دسترخوان لگانے کا اگر وقت ہے، 8:30 بجے بچوں کے لیے دسترخوان لگا دیا جاتا ہے۔ ان مدرسوں کا ہمارے بزرگوں نے ایسا نظام بنایا کہ مدرسے کے اندر بچوں کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، نہانے کا انتظام کیا جاتا ہے، ناشتہ دوپہر شام کا انتظام کیا جاتا ہے، اور بچوں کو مکمل فارغ کر دیا جاتا ہے۔ بچوں کا کام یہ ہے کہ وہ تعلیم میں دل لگائیں، وہ قرآن کے پڑھنے میں دل لگائیں، ان کی ہر ضرورت کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے مدرسوں کا چلانا۔ یہ مدرسوں کا نظام جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اتنی آسانی سے یہ نظام ہم تک نہیں پہنچا ہے، اس کے پیچھے ہمارے اکابر نے بڑی قربانیاں دی۔ آج تو مدرسوں میں مطبخ ہے، باورچی ہے، چاول ہیں، گوشت وقت پر آتا ہے، ترکالی لانے والا ہے، زبردست جو ہے بھگونے، چولہے، پکانے والا باورچی، ساری چیزوں کا انتظام ہے۔ آج سے جب مدرسے قائم کیے گئے، ہمارے بزرگوں نے مدرسہ کھولا تو مدرسوں کے اندر علماء کرام نے پڑھنے کا انتظام کر دیا تھا، کھانے پینے کا انتظام بہت مشکل ہوتا تھا۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے، مدرسے میں تو پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے، اور کھانا کھانے کے لیے اگر کسی محلے سے روٹی آ گئی تو کھانا کھا لیا، ورنہ ایسے ہی اپنا وقت گزار لیا۔ بھوکے پیاسے رہ کر ہمارے اکابر نے ان مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر اس نظام کو اتنا مضبوط بنایا گیا کہ آج پورے ملک میں مدارس کا ایسا مضبوط نظام ہے کہ مدرسے میں کتابوں کا انتظام ہے، قرآن کا انتظام ہے، قاعدہ مدرسے والے دیتے ہیں، دینیات مدرسے والے دیتے ہیں، بچے کا قرآن شروع ہو جائے تو مدرسے والے قرآن دیتے ہیں، اردو لکھنے کے لیے پین مدرسے والے دیتے ہیں، کاپی مدرسے والے دیتے ہیں، سونے کے لیے سردیاں آ گئے کمبل مدرسے والے دیتے ہیں، گرمی آ جائے کولر مدرسے والے لگاتے ہیں۔ ساری سہولتیں مدرسوں کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود ہماری قوم کی غفلت کا حال یہ ہے کہ ہمارے لوگ انگلش میڈیم میں لے جا کر اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں، اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہیں۔ مادیت کا ایسا غلبہ ہے، دنیا کا ایسا غلبہ ہے کہ بچہ ذرا سا بڑا ہوتا ہے تو گھر میں مشورہ ہوتا ہے کیا کریں گے، کہاں ایڈمیشن کرائیں گے، سارا خاندان یہ مشورہ دیتا ہے فلاں کانوینٹ اسکول میں ڈالو،
فلاں انگلش میڈیم میں ڈالو، CBSE میں ڈالو، فلاں بورڈ میں ڈالو، فلاں جو ہے لندن کے بورڈ میں ڈالو، امریکہ کی سلیبس پڑھنے والے اسکولوں اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹوں کے اندر ڈالو، کوئی مدرسے میں آنے کا مشورہ نہیں دیتا، کوئی مدرسے میں آنے کا مشورہ نہیں. مخالفت کرتے ہیں لوگ مدرسے میں. کیا کرے گا مدرسے میں ڈال دیے تو؟ اپنے ذہین بچوں کو ماں باپ یہ کوشش کرتے ہیں میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ڈاکٹری کی، یہ انجینئری کی، یہ دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں یہ 50-60 سال میں ویسٹ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد کام میں نہیں آتی. قرآن مجید یہ ایک ایسی سند ہے، قرآن مجید یہ ایک ایسا تحفہ ہے اور اللہ کی طرف سے ایسی نعمت ہے، یہ مرنے کے بعد بھی کام آنے والی کتاب ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت حافظ سے کہیں گے 10 ایسے لوگوں کی سفارش کی اجازت دیں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. ایسے 10 سفارشیوں کا اللہ رب العزت 10 لوگوں کی سفارش کا حق دیں گے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہمارا کوئی کام اٹک گیا کسی لیڈر سے، کسی آفیسر سے، اور ہمارے کو معلوم ہے کہ صاحب فلاں MLA صاحب کے قریب جو ہے فلاں صاحب ہیں، اب ان کے جو ہے ہاتھ پیر پڑتے ہیں کہ صاحب ذرا آپ سفارش کرو ہماری. اب انہیں بولتا نہیں بھائی حیدرآباد جانا پڑتا، وہاں MLA کوارٹر میں ملنا پڑتا. ٹھیک ہے صاحب میں گاڑی لگاتا ہوں. اس کے لیے گاڑی لگائی جاتی ہے اور پھر اس کے لیے جو ہے رستے میں کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو اگر جو ہے پان وان کھانے کا شوق ہے، ٹھہرو صاحب پان لے کے آتا ہوں، پان دلایا جاتا ہے. ان کے پورے نخرے اٹھائے جاتے ہیں. کیوں کہ جا کر ہماری جو ہے سفارش کریں گے، یہ MLA صاحب سے یا آفیسر صاحب سے ہماری یہ سفارش کریں گے تو ان کے لیے گاڑی اور سارا خرچہ کرتا ہے آدمی جس کا کام ہوتا ہے. میرے دوستوں یہ حافظ قرآن کل قیامت کے دن کام آنے والے ہیں. کل قیامت کے دن احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں. ہماری ضرورت ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہر گھر میں ہر خاندان میں ایک حافظ ہونا چاہیے. میں بالکنڈے کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے اپنی آخرت کا انتظام کرو، اپنی مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر کرو. کل قیامت کے دن تمہیں ایک سفارشی کی ضرورت ہوگی. وہ سفارشی اپنے خاندان میں پیدا کرو، اپنے گھر میں پیدا کرو، اپنے گھر کے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم بناؤ. یہ دنیا جیسی ہے گزر جائے گی، مرنے کے بعد کل قیامت کے دن کام آنے والا تمہارا یہ حافظ بچہ ہوگا. وہ زندگی اصل ہے. یہاں تو جیسے تیسے گزر جائے گی زندگی، مرنے کے بعد یہ حافظ ہمارے کام آنے والے ہیں. عزیزوں دوستوں، یہ مدارس کا مقام بہت بلند ہے. یہ مدارس کی چھوٹی چھوٹی سی عمارتیں، ان چھوٹی چھوٹی سی عمارتوں میں جو غریب طلبہ، نادار طلبہ، ہمارے معاشرے کا تو حال یہ ہے اچھے بچوں کو تو انجینئر ڈاکٹر بناتے ہیں، جو کچھ نہیں بن سکتا بالکل بیکار ہے کہیں بھی نہیں چلتا لا کے اس کو مول صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں. مول صاحب بہت ستا رہا، ذرا اس کو مدرسے میں رکھ لو. یہ ہمارا حال ہے. سب سے بڑی کتاب پڑھانے کے لیے سب سے بیکار بچہ لا کر ہم مدرسے میں دیتے ہیں. بالکنڈے کے مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مدرسہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے دوبارہ آباد اور شاد ہوا ہے. اب بالکنڈے کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس عمارت کو ویران نہیں ہونے دینا ہے، اور اس عمارت کے اندر اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے، اپنے محلے کے بچوں کو لا کر یہاں قرآن کی تعلیم کے لیے داخلہ کرانا ہے. اس مدرسے کی آبادی کی فکر کرنا ہے. یہ مدرسہ آباد ہوگا، ہمارے گھر آباد ہوں گے. یہ مدرسہ ترقی کرے گا، ہمارا منڈل ترقی کرے گا. اس مدرسے میں بچے حافظ بنیں گے، ہمارے لیے موت کے بعد آنے والی زندگی کا سامان ہوگا. عزیزوں دوستوں، میرے ذہن میں بہت سی باتیں تھیں، وقت بہت ہو چکا ہے. میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور بالکنڈے کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسے کی بلڈنگ ہے، یہ مدرسے کے کمرے ہیں، یہ ویران نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ویران ہو گئے تو ہمارا گاؤں، ہمارا منڈل، ہمارا گھر ویران ہو جائے گا. اللہ کے جو ہے توفیق سے یہ مدرسہ دوبارہ آباد ہوا ہے. مسجد کی کمیٹی، مدرسے کی کمیٹی، ہمارے قاضی صاحب اور بالکنڈے کے مسلمان
قابل مبارکباد ہیں۔ سب مسلمانوں کو اس مدرسے کی ترقی میں آگے آنا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ یہ مدرسے کی عمارت ہے، یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہاں قرآن پڑھانے کے لیے آپ سب کو آگے آنا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مدرسہ آباد رہے اور یہاں اللہ رب العزت کی جو ہے نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے اور یہ مدرسہ ہماری بستی کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک اس مدرسے کو اور جو ہے اس عمارت کی اللہ حفاظت فرمائے اور اس عمارت کے اندر اللہ کے کلام کی آوازیں دن رات گونجتی رہیں۔ اللہ پاک ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اس جلسے کو قبول فرمائے اور اس جلسے کے ذریعے سے اللہ پاک اس مدرسے کی آبادی کا، اس مدرسے کی ترقی کا سامان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔